السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله العلي الكبير المتعال والصلاة والسلام على صاحب الشرف والكمال أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب
وأيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر. اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونیاں، اساں تہانوں عطا کیتی ہے کوثر. فصلی لربک وانحر، پس تو اپنے رب واسطے نماز پڑھتے قربانی کر. ان شانئک هو الابتر، بے شک تیرا دشمن ہی دم کٹے، بے شک تیرا دشمن ہی بے نام و نشان ہے. ہم اقسم دی حمد و ثنا، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام دی ذات اقدس واسطے، جو کل کائنات خالق و مالک، حاجت روا، لجپال، مشکل کشا، غوث اعظم، دستگیر، پروردگار کلئی، ازل تو اکلا، اب تک اکلا رہے گا، اس اکلے دی بادشاہی. نہ خود ذات اندر کوئی شریک، نہ بات اندر کوئی شریک، نہ صفات اندر کوئی شریک، او ذات وحدہ لا شریک. انگنت العداد بی حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام المرسلین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے. احباب ذی وقار، سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین دی عظیم الشان اور فقید المثال کتاب قرآن مجید دا 30واں سپارہ اور 30ویں سپارے دی ایک چھوٹی جی صورت جیڑی تیرے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام تے ایسے وقت اندر نازل ہوئی کہ انتہائی دکھ دے دن نے محبوب بہت زیادہ غمزدہ نے کہ اماں جی ماریہ کی بتیہ سلام اللہ علیہا دے بطن دے اندروں پیدا ہون والا میرے محبوب دا لخت جگر ابراہیم
فوت ہو گئے، ایک بیٹے دی جدائی دا دکھ، بیٹے دی جدائی دا غم، اور دوسرا غم لوگاں دے تانے اور مینے آندا۔ پنجابی دی مثال مشہور ہے کہ بندے نو بندے دا ذاتی دکھ اینا نہیں ماردا جنہ بندے نو شریکاں دے تانے مار دیندے نے۔ محبوب بڑے پریشان نے، بہت دکھ ہے کہ آخری بیٹا سی، اللہ نے وہ بھی واپس لے لیا، تو کافرہ نے، منافقین نے، مدینہ دے چوکاں اندر کھلو کے، گلیاں اندر کھلو کے یہ باتاں کہنیاں شروع کر دیتیاں کہ لو جی اج تو بعد اے محمد دا نام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لین والا کوئی نہیں رہے گا۔ کیوں؟ انسان دا نام باقی رہندا ہے، خاندان باقی رہندا ہے، پہچان باقی رہندی ہے تے اولاد دی وجہ۔ محمد دا آخری بیٹا سی، وہ بھی دنیا تو چلا گیا، ہن ایدا نام و نشان مٹ جائے گا، دنیا اندر ایدا نام لین والا کوئی نہیں رہے گا۔ اے ایام، اے وقت ہے کہ اللہ رب العالمین نے جبرائیل امین علیہ السلام نو اپنے محبوب اور روانہ فرمایا۔ فرمایا جبریل، فرمایا جی رب جلیل، فرمایا جا ہنے ہی چلا جا، میرا محبوب بڑا پریشان ہے، تے محبوب دی پریشانی میں رب رحمان کولوں ویکھی نہیں جاندی، جا کے میرے محبوب نو کہہ دے۔ اللہ جی کی؟ فرمایا انا آتیناک الکوثر، اے میرے محبوب پریشان نہ ہو، میں تینوں کوثر عطا کیتی۔ ان تفسیر کبیر دے اندر امام رازی رحمت اللہ علیہ نے نا اس کوثر دے کئی معنی کیتے نے۔ فرمایا محبوب تینوں میں کثیر امت عطا کیتی۔ یہ تے آندے نے نا کہ محمد دا نام مٹ جائے گا، نشان ختم ہو جائے گا۔ فرمایا میں تینوں ایسی کثیر امت عطا کیتی ہے کہ تیرا نام اٹھدیاں بہندیاں لیندیاں چڑھدیاں زندگی دے ہر لمحے ماں دی مہد تو لے کے قبر دی لحد تک تیرے ہی چرچے رہن گے۔ دوسرا معنی فرمایا سونیا تینوں حوض کوثر عطا کیتا ہے، اور ایسا حوض کوثر جیڑا جنت دے بالکل قریب ہوئے گا، دودھ نالوں زیادہ سفید ہوئے گا، شہد نالوں زیادہ میٹھا ہوئے گا، برف نالوں زیادہ ٹھنڈا ہوئے گا، اور میرے محبوب تیری امت دا جڑا بندہ یا جڑی امت دی تیری بندی ایک دفعہ تیرے ہتھوں اس حوض کوثر دا جام پی لے گا، فرمایا 50,000 سال دا دن ہوئے گا، انہوں دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ محبوب پریشان نہیں ہونا، یہ تے آندے نے نا تیرا نام و نشان مٹ جائے گا۔ فرمایا اگر حقیقی اولاد دے کے میں تیرا رہندی دنیا تک نام رکھاں کوئی کمال نہیں، میں تینوں حقیقی اولاد ہی نہیں عطا کر دیاں گا کہ رہندی دنیا تک تیرے نام دے چرچے رہن گے۔ لیکن سونے ہاں ایدیاں کو 2 شرطاں نے۔ ہن اے اللہ اپنے نبی نو خوشخبریاں دے کے تحفے دے کے ہن اگوں 2 شرطاں لگا رہے ہیں اللہ کہ ہوئے گا کدوں؟ فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پہلا کام اے وے کہ تو نماز پڑھ تے اپنے رب واسطے قربانی کر۔ قربانی دا حکم اللہ اپنے آخر الزمان پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو دے رہے ہیں۔ فرمایا سونیا تیرا کام میں اے کام کرنا تے ان شانئک ھو الابتر، اے منافقین مدینہ تیرے دشمن اے کافر آندے نے نا
کہ نام و نشان تیرا مٹ جائے گا، تینوں دنیا اندر جانن والا کوئی نہیں رہے گا۔ فرمایا سونیا تیری عظمت دے، تیرے نام دے پھریرے میں قیامت دیاں دیواراں تک لہراواں گا، لیکن جیڑے تینوں آندے نے فرمایا ان شانئک ھو الابتر، انہاں دا دنیا اندر نام لین والا کوئی نہیں رہے گا۔ کیوں بھئی؟ ہے کوئی نام و نشان؟ ہے کسی دی زبان تے چرچا؟ لیکن میرے محبوب دی عظمت تو قربان جاواں، اللہ نے اتنی عزت عظمت، اللہ نے اتنا احترام میرے محبوب دا کہ بندہ ماں دی مہد تو لے کے قبر دی لاہت تک، بلکہ قبر دی لاہت ہی نہیں، قبر دے اندر بھی میرے محبوب دے تذکرے نے۔ اللہ اکبر۔ لیکن شرطاں نے دو، فرمایا فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ تو محبوب شرطاں دو نے، پہلا کام میں نماز پڑھ تے دوجا کام میں قربانی کر۔ اسی بھی کل نو قربانی کرنی ہے نا، تے نماز اسی پاواں پڑھیے تے پاواں نہ پڑھیے، پاواں 8 دن مسجد نہ پڑھیے، سال سال مسجد نہ پڑھیے، تے قربانی اسی بڑے زور شور نال کرنی ہے۔ کیوں؟ اللہ نے اپنے محبوب نو حکم دیتا ہے قربانی سنت ہے، لیکن قربانی تا سنت یاد رہ گئی، لیکن پہلا حکم جڑا اللہ نے اپنے محبوب نو دیتا ہے وہ حکم یاد نہیں۔ پہلے اللہ نے اپنے محبوب نو آکھیا فصلی لربک، اے محبوب اپنے رب واسطے نماز پڑھ، وانحر پھر قربانی کر۔ پہلا حکم اللہ نے محبوب نو نماز دا دیتا ہے۔ حضرات آئیے قربانی قرب دے وچوں ہے، جدا معنی ہے کہ اللہ دا قرب حاصل کرنا، اللہ دا اپنے آپ نو اللہ دی نزدیکی لے اندر لے آنا۔ اور بعض لوگ اس دے دو معنی کر دے نے، ایک قربانی دوسرا اثار، دو لفظ نے، ایک قربانی دوسرا اثار۔ تے بعض بندے آندے نے کہ قربانی دا اور اثار دا ایکو ہی مفہوم ہے، دو میں ایکو شے نے، لیکن حضرات آئیے یاد رکھیے قربانی ایک الگ ہے، اثار ایک الگ ہے۔ اثار انہوں کیا جاندہ ہے کہ ایک بندہ جنہوں بذات خود بھوک بڑی لگی سی، کھانے دی طلب سی، لیکن اپنی طلب چھڑ کے، اپنی بھوک چھڑ کے کیسرے دوسرے مسلمان بھائی دی بھوک نو مٹاندا ہے، اپنی خواہش نو ترک کر کے، اپنی ضرورت نو ترک کر کے، اپنے کپڑے دی ضرورت سی، جتی دی ضرورت سی، لیکن اپنی لوڑ پوری نہیں کیتی، اپنی لوڑ چھڑ کے دوسرے مسلمان دی لوڑ پوری کردا ہے، اے دا نام ہے اثار۔ اور اثار دا واقعہ جس طرح کہ میں آگے کئی دفعہ بیان کیتا ہے کہ محبوب علیہ السلام دیکھ صحابی مہمان آئے کر کھانا کو نہیں، تھوڑا جا کھانا سی، مہمان نو کر لے آندا، بیوی کہن لگی نال بیٹھ کے کھانا کھایا جے، وہ منہ ہلان لگ جایا جے، ایک روٹی یہ مہمان کھا لے گا، کیونکہ عرب دا دستور سی جب تک مہمان دے نال بیٹھ کے میزبان نہ کھاوے مہمان کھانا نہیں سی کھاندا۔ کہن لگی تسا نال بیٹھ کے اوویں منہ ہلان لگ جایا جے، میں پلہ مار کے دیوا گول کر دیاں گی، مہمان سمجھے گا کھانا میزبان نال کھا رہے ہیں۔ فرمایا مہمان کھانا کھائے گا، زمین تے مہمان راضی ہوئے گا، عرش تے رب رحمان راضی ہوئے گا۔ اے ہے اثار۔ ضرورت اپنے آپ نو سی، بھوک آپ نو لگی سی، لیکن اپنی ضرورت چھڑ کے، اپنی بھوک نو پیچھے چھڑ کے دوسرے مسلمان بھائی دی بھوک نو دور فرمایا، اے دا نام ہے اثار۔ پھر اللہ پاک نے قرآن اندر فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ اثار یہی ہے کہ اپنے آپ نو چھڑ کے دوسرے نو اپنے آپ تے ترجیح دینا۔ ہن قربانی قرب دے وچوں ہے، جدا معنی ہے اللہ دا قرب حاصل کرنا، اللہ دی نزدیکی حاصل کرنا۔ ہن قربانی جان دی بھی، قربانی مال دی بھی، اور قربانی اپنے وطن دی بھی، تین قسم دی قربانی ہے۔ جان دی قربانی کہ اللہ دے رستے دے اندر جان دی لوڑ پائے گی، اسلام واسطے، دین واسطے، میدان جہاد اندر جا کے اپنی جان قربان کیتی۔ وطن دی قربانی
کہ وطن چھڑنا پیا، ہجرت کرنی پئی، اپنا علاقہ اپنا گھر-بار شہر چھڑ کے وطن دی قربانی دیتی. اور تیسری مال دی قربانی، جیڑی قربانی اسی کل اللہ دے راہ اندر پیش کرنی ہے. تو سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام اللہ دا واحد ایسا برگزیدہ پیغمبر ہے کہ جنہیں اللہ دے راہ دے اندر اپنی جان دی قربانی بھی پیش کی تھی، اپنے مال دی قربانی بھی پیش کی تھی، اور اللہ دے راہ اندر اپنے وطن دی قربانی بھی پیش کی تھی. تینوں قسم دیاں قربانیاں سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام نے پیش کی تیاں. حضرات آئیے، اللہ دا قرب کدوں ملے گا، اللہ دی نزدیکی کدوں حاصل ہوئے گی. ایک پنجابی دا شاعر بولیا، کہنے لگا کہ ہر ایک چیز اللہ نے دنیا دے اندر بنائی ہے قربان ہونے واسطے. دنیا دی ہر ایک چیز ایک دوسرے واسطے قربان ہے، ہر چیز انسان واسطے قربان ہے. دیکھو نظر دوڑائیے، معاشرے دے اندر جڑی بھی چیز ہے انسان واسطے تیار کیتی جاندی ہے. جانور نے انسان دی خوراک واسطے، فرمایا دنیا دی ہر ایک چیز انسان واسطے تے انسان اس کلے رحمان واسطے. دنیا دی ہر ایک چیز قربان انسان واسطے اور انسان قربان اللہ کلے واسطے. جدو بندہ اپنے خواہش دی قربانی دے گا، اپنے تکبر دی، اپنے غرور دی، فرمایا اپنے نفس دی قربانی دے گا، صرف کلے مال دی قربانی اللہ دے راہ اندر نہیں، اپنے آپ نے وجود دی قربانی. جدو اللہ دے راہ اندر اینا ساریاں بیماریاں نو قربان کرے گا، پھر اللہ اس بندے نو اپنا قرب عطا کرنگے. اور پنجابی دا شاعر بولیا نا کہ مٹا دے اپنی ہستی کو، مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہیے، دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. جدو بندہ اپنی آکڑ مارے گا، اپنی میں مارے گا، اپنے نفس دی خواہشات نو قربان کرے گا، پھر اللہ دا قرب حاصل ہوئے گا. تے جے بندہ آکھے نا بھی میں اپنی میں نہیں مارنی، اپنا نفس قربان نہیں کرنا، اپنی آکڑ غرور تکبر قربان نہیں کرنا، پھر انج اللہ دا قرب حاصل نہیں ہونا. اے نہیں بھی سال بعد اسی 20,000 25,000 50,000 60,000 قربان اللہ دے راہ اندر مال کر چھڑیا، لیکن اپنے نفس دی قربانی نہیں کیتی. جے بھرا ناراض ہے تے بھرا ناراض ہے، سالاں دے سال گزر گئے. جے بھین ناراض ہے تے بھین ناراض ہے، میں ہن آکڑ چھڑنی نہیں، میں جا کے مناواں. میری غیرت گوارا نہیں کرتی وہ جا کے معافی میں منگا. حضرات یاد رکھیے، صحیح مسلم دی حدیث ہے، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جڑا بندہ حق تے ہون دے باوجود صلح دے اندر جا کے پہل کردا ہے، فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، اگر اے جا کے پہل کرن دی وجہ تو اے دی عزت اندر کوئی گھاٹا آ گیا، فرمایا میں محمد قیامت والے دن اللہ کو لے کے دیاں گا. ٹھیک ہے، قربان بھی اللہ دے راہ اندر مال بھی کرو، قربانیاں بھی دیو، لیکن اس قربانی دے نال نال اپنے نفس دی قربانی بھی پیش کرو. اپنے نفس نو قربان نہیں کرنا، مال جنہ مرضی قربان کری جائیے. اللہ اکبر. حضرات آئیے، ہر ایک عمل نیک عمل انسان کردہ ہے، پیچھے غرض و غایت مقصد کی ہے کہ اللہ دا قرب حاصل ہو جائے. ہن اسی قربانی گل کرنی ہے نا، تے ساڈا صرف مقصد یہی ہے کہ اللہ ساڈے نال راضی ہو جائے. ساڈا اے جانور اسی اپنی ہمت طاقت دے مطابق جو بھی اللہ دے راہ اندر قربان کریے، کوئی ریاکاری نہیں، کوئی دکھلاوا نہیں، کوئی غرض و غایت نہیں، صرف ایکو غرض و غایت ہے کہ اللہ مال تیرا تو دیتا، اللہ تو ساڈے کولوں قربانی منگی، اللہ تیرے راہ اندر اپنے مال دی قربانی اشی پیش کرن لگے ہاں. اللہ ہن ایکو غرض و غایت ہے ساڈے نال راضی ہو کے ساڈی یہ قربانی قبول فرما لے. اور امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ صرف ذہن اندر اے نیت رکھ کے، یہی غرض و غایت رکھ کے اپنا جانور قربانی دا پیش کردا ہے، کوئی ریاکاری نہیں، کوئی دکھلاوا نہیں، اور کوئی غرض و غایت نہیں،
کوئی لوگاں اندر واہ واہ دا شوق نہیں، صرف ہمت دے مطابق جانور لیا، جانور لین تو بعد صرف دل اندر یہی تمنا ہے، یہی جستجو، یہی خواہش ہے کہ اللہ تیری رضا واسطے کرنے ہاں، اللہ تو قبول فرما لے۔ آقا فرماندے نے کہ بندے دی جدو نیت اے ہوئے گی نا، ادھروں بندہ جانور دی گرن تے چھری پھیرے گا، اے دے خون دا قطرہ زمین تے بعد اندر ڈگے گا، اللہ زندگی دے گناہ پہلے معاف فرما دیں گے۔ اس واسطے حضرات آئیے، ہر ایک عمل غرض و غایت کی ہے اللہ دا قرب، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، آئیے حدیث نمبر 1 فرمایا الصلاۃ قربانن کل تقین، ایک نمازی بندہ نماز پڑھدا غرض و غایت کیے، مقصد کیے، فرمایا الصلاۃ قربانن کل تقین، عمل کردہ تے پیچھے غرض و غایت مقصد کیے اللہ دا قرب مل جائے۔ آئیے حدیث نمبر 2 جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ السلام فرماندے نے من رآ فی الساعۃ الاولی فکأنما قرب بدنۃ، فرمایا جیڑا بندہ جمعے والے دن نماز جمعہ واسطے سب تو پہلے آ کے پہلی صف اندر بہندا ہے، اللہ اس بندے نو اتنا ثواب عطا کر دینے فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، کہ جویں انہیں بیت اللہ دے اندر ایک جانور قربانی واسطے بھیجے ہے۔ آئیے حدیث نمبر 3 حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماندے نے لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، ہر بندہ عمل کردا مقصد کیے غرض و غایت کی اللہ دا قرب مل جائے۔ حدیث قدسی اللہ خود ڈائریکٹ فرما رہے نے، فرمایا لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، بندہ ساری ساری رات کھلو کے نفل پڑھدا ہے، کتے تہجد پڑھی جاندا ہے، کتے دن اندر سنتاں تے نفل و نوافل پڑھی جاندا ہے، پیچھے غرض و غایت مقصد کیے اللہ راضی ہو جائے، اللہ دا قرب مل جائے۔ حضرات آئیے اے ایام جڑے جا رہے نے، عشرہ ذی الحجہ دے ایام انتہائی قیمتی ایام نے، جس طرح کہ میں عشرہ ذی الحجہ دی فضیلت اندر دسیا سی، جگاں دے پیر کولوں پوچھیا کہ اللہ دے محبوب پیغمبر کیا انہاں دی فضیلت ایک جہاد کرنے والا مجاہد بندہ اللہ دے راہ اندر جا کے جہاد کردا ہے، کیا او دے نالوں بھی زیادہ فضیلت آقا فرماندے نے ہاں، لیکن او مجاہد جیڑا اللہ دے راہ اندر مال بھی دے آیا جان بھی دے آیا، او دی فضیلت زیادہ۔ اس واسطے اللہ پاک نے قرآن اندر انہاں 10 دناں دی قسم اٹھا کے فضیلت نو بیان فرمایا، فرمایا والفجر والیال عشر والشفع والوتر، اللہ پاک قسم اٹھا کے انہاں 10 راتاں دی قسم اٹھا کے فضیلت نو بیان کر رہے نے۔ جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ السلام فرماندے نے اے ایام ذی الحجہ جڑے عشرہ دے ایام نے، ذی الحجہ دے پہلے 10 دن نے، فرمایا انہاں دناں دے اندر کثرت دے نال نیک اعمال کرو۔ جیڑا بندہ انہاں دناں دے اندر نیک عمل کردا اللہ نو او بہت زیادہ محبوب ہے، تے انہاں 10 دناں دا سب تو آخری تے محبوب عمل قربانی ہے۔ قربانی ہن مال دی قربانی، اور سب تو پہلی قربانی سیدنا ابراہیم خلیل سیدنا آدم علیہ السلام دے بیٹے حابیل تے قابیل، قربانی ہر امت اندر موجود سی، لیکن طریقہ کار الگ الگ اور مختلف طریقہ کار سی۔ حابیل اور قابیل دی پہلی قربانی وجہ کی لوگ نہیں، نسل نہیں، انسانیت نہیں، اللہ نے ایک بیٹی ایک بیٹا صبح دینے، ایک بیٹی ایک بیٹا شام نو دینا شریعت بن گئی۔ جیڑی بیٹی صبح پیدا ہوئی شام والے بیٹے نال نکاح ہوئے گا، جیڑی بیٹی شام نو پیدا ہوئی صبح والے بیٹے نال نکاح ہوئے گا۔ لیکن معاملہ اے بنیا، حابیل کہن لگا قابیل کہن لگا میں اپنی جیڑی میرے نال پیدا ہوئی ہے میں اے دے نال نکاح کرنا ہے، او دے نال نہیں کرنا۔ ارشتو حکم آیا
میرے آدم انہاں نوں کہو اپنا اپنا جانور قربانی دا پیش کرن۔ ہن حابیل دی نیت صرف اللہ دی رضا سی، لیکن قابیل دی جڑی دل اندر خواہش ہے سی، نفس جو دا ہے سی، وہ تے اللہ نوں پتہ سی۔ دونوں نے اپنے اپنے دمبے قربان کیتے، جانور قربان کیتے۔ آسمان تو اگ آئی، اگ آ کے حابیل دی قربانی جلا کے چلی گئی، قابیل دی قربانی ویسے رہی۔ تے پہلیاں امتاں دے اندر قربانی دا معاملہ یہ ہوندا سی کہ قربانی کر کے گوشت رکھ دینا، آسمان تو آ کے اگ نے جیدی قربانی قبول ہونی ہوندی او دی قربانی اگ نے جلا دینی، جیدی قبول نہ ہونی ہوندی او میں چھڑ کے چلی جانی۔ ہن حابیل دی قربانی قبول ہوئی، ہن قابیل دی نہیں ہوئی، تے قابیل نے حسد دی اگ اندر آ کے سب تو دنیا دا پہلا قتل، دنیا دا سب تو پہلا قتل جڑا قابیل نے حابیل نو کیتا، سیدنا آدم علیہ السلام دے بیٹے سن دونوں، تو اتھے اللہ پاک نے ایک نشانی دسی ہے، فرمایا اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنک قال انما يتقبل اللہ من المتقین۔ فرمایا حابیل نو قابیل کہنے لگا میں تینوں قتل کر دینا ہے، تیری قربانی قبول ہوئی میری کیوں نہیں ہوئی؟ تے حابیل کو پتہ کہیں لگائیں لگے، فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ قربانی قبول کردہ تے پرہیزگار نیک لوگاں دی کردہ۔ اس واسطے اللہ پاک نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ پاک فرماندے نے بندیا تو قربانی دینا ہے، تیرے قربانی دے مینوں خون دی لوڑ نہیں، گوشت دی لوڑ نہیں، میں تے صرف دیکھنا اے وے ولکن ینالہ التقوی منکم، اے دے دل اندر میرا ڈر پرہیزگاری ہے وے کہ نہیں، یا دنیا دی جاہو جلالت ہے۔ سب تو پہلا اصول پتہ لگیا اللہ قربانی قبول کردہ اس بندے دی جس بندے دے دل اندر ریاکاری نہیں، دکھلاوا نہیں، بلکہ اللہ دی رضا تے پرہیزگاری۔ اللہ پاک قرآن اندر فرما رہے نے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ سودا کر رہا مومن بندیاں دے نال، فرمایا جان بھی دے دیو، مال بھی دے دیو، اللہ پھر ملے گا کی؟ فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، فرمایا جدو مال دیو گے تواڈے سارے گناہ معاف فرما دیاں گا، فرمایا کلے گناہ ہی معاف نہیں کراں گا بلکہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، فرمایا میں تانوں جنت عدن دے دیاں گا۔ کدوں؟ جدو تسی میرے راہ اندر جان دی لوڑ پئی، جان بھی دیتا، مال دی لوڑ پئی، مال بھی دیتا، تے ہون کل نو مال دینا ہے کہ نہیں دینا؟ تے کئی بندے اتھے بھی بہانے تراش دے پھر دینے ہجے تک، او جی پیسے کول کوئی نہیں جی، میں فلانے بندے کولو لینا ہے جی، کیا میں قربانی کر چکے کر سکنا وا؟ بندہ پوچھے دنیا جان دے کام تو سارے کر چکے کر سکنا ہے، کیا اللہ دا قرب حاصل کرنے واسطے، اللہ دی خوشبوندی حاصل کرنے واسطے تو قرض نہیں لے سکتا؟ اللہ اکبر۔ حضرات آئیے جو اللہ دے راہ اندر مال دیاں گے، قربانی کران گے، دنیا اندر کی ملے گا، آخرت اندر کی ملے گا؟ فرمایا دنیا اندر اللہ بندے دے گناہ معاف فرمائے گا، کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ جنت عدن دا داخلہ عطا فرمائے گا۔ اس واسطے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے، مسند احمد سنن ابن ماجہ دی حدیث ہے، آقا فرماندے نے جیڑا بندہ ہمت طاقت ہون دے باوجود فرمایا قربانی نہیں کردا، او بندہ ساڈی عیدگاہ اندر نماز پڑھن واسطے ہی نہ آئے۔ ایسا حکم میرے محبوب نے لگایا ہے، جیڑا جان بوجھ کے قربانی نہیں کردا، ہور تراشو ہیلے بانے
ਹੋਰ ਹੁਜਤਾਂ ਲੱਭੋ, ਦਲੀਲਾਂ ਲੱਭੋ, ਬਚ ਜਾਈਏ, ਨਾ ਕੋਈ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਣਾ ਪਏ। ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਹਿੰਮਤ ਤਾਕਤ ਇਸਤਾਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਿੰਮਤ ਤਾਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੀਲੇ ਤਰਾਸ਼ੇ ਲੱਭਦਾ, ਹੁਜਤਾਂ ਲੱਭਦਾ, ਦਲੀਲਾਂ ਲੱਭਦਾ, ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਏ, میرے محبوب نے فرمایا اے بندہ کل عید والے دن ساڑی عیدگاہ اندر نماز پڑھنے واسطے نہ آئے۔ اور ایک قربانی ہر امت دے اندر موجود سی، لیکن امت دا طریقہ جس طرح کہ میں دسیا ہے کہ اگ آ کے جلاندی سی، کھانی نصیب نہیں سی ہوندی، لیکن جدو امت محمدیہ دی واری آئی، اللہ پاک اعلان فرما رہے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا منسکا لیذکروا اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام فإلہکم الہ واحد فلہ اسلموا وبشر المخبتین الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ لکم فیہا خیر فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف فإذا وجبت جنوبها فکلوا منها وأطعموا القانع والمعتر۔ جدو امت محمدیہ دی واری آئی، اللہ نے آکھیا خود بھی کھاؤ، جڑے منگدے نے انہاں نو بھی دیو، جڑے نہیں منگدے انہاں نو بھی دیو۔ دوسرے مقام تے اللہ پاک نے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، فرمایا قربانی دا گوشت خود بھی کھاؤ، تنگ دست نو، فقیر نو، غریب نو بھی دیو۔ جڑے مسائل میں کل جمعہ اتھے عید دے خطبہ بیان کرنے، آج ہی سن لو، گرمی بڑی ہے، میں انشاءاللہ کوشش کراں گا کل وقت نال فارغ کر دیں۔ فرمایا قربانی دا گوشت خود بھی کھاؤ، جڑے منگدے انہوں بھی دیو، جڑے نہیں منگدے انہوں بھی دیو، غریب غربا لوگاں نو دیو، فقیراں نو دیو۔ تے ایک کتے قرآن نے نہیں آکھیا یا حدیث نے نہیں آکھیا بے قربانی دا جانور ذبح کرو تے پٹ لا لا کے فریج رکھ دیو۔ بہت سارے لوگ نے کام کر دینے ہو یار کی ہر گھر چ ہے گی، یہ کی لوڑ دین دی۔ حضرات اس قربانی دا مقصد یہ ہے کہ لوگاں دی ضرورت پوری کیتی جائے، تنگ دست نو گوشت دیتا جائے، ہمدردی او دے نال ونڈی جائے۔ اے نہیں کہ گوشت قربانی دا کیتا تے کلا ہی کھا گیا، کسے نو نہ دیتا۔ چلو جے آنڈ گوانڈ قربانی ہے صحیح تے وڈے دی، یہ میں پچھلے سال بھی دسیا سی، جے وڈے دی قربانی ہے نا تے بکرا پہلے کر لیا تے آنڈ گوانڈ کو پورا دے دیا کرو، کیونکہ وڈا تے شام نو آنا ہے۔ اے نہیں بھی تسی آپ پکا کے کھادی بیٹھے ہو تے گوانڈ بھکھا بیٹھے۔ اے خیال لازمی طور تے رکھنا ہے۔ پچھلے ایک سال، اس تو پچھلے سال نا کوئی 2-4 اس طرح کچھ شکوے گلے مینوں آئے سن کہ آنڈ گوانڈ بکرے ہوئے تے جب تک وڈا گوشت نہیں آیا اس گھر چ ہانڈی نہیں پکی۔ اے کام نہیں کرنا، خود بھی کھاؤ، جیڑا منگدا ہے انہوں بھی دیو، نہیں منگدا انہوں بھی دیو۔ اور بعض لوگ آندے نے کہ قربانی دے گوشت دے 3 حصے کر لینے چاہیے دے، کوئی حرج نہیں، 3 حصے کر لو، 3 حصے کر کے تقسیم کر دیو، 2 حصے کر کے تقسیم کر دیو۔ سارا گوشت قربانی دا بندہ کر نہیں رکھ سکتا۔ ایک گل یاد رکھیا جے، قربانی دا جانور ذبح کرن تو بعد او دا گوشت تقسیم کرنا پائے گا۔ اللہ اکبر۔ آئیے آگے چلیے، اگلا مسئلہ قربانی دا کہ ہن جانور ذبح کرنا ہے تے دعا پڑھنی ہے۔ پہلی دعا سن لو، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ قرآن دیاں 3 آیتاں پڑھن تو بعد اگے دعا پڑھنی، اللہم تقبل منی یا منا۔ جے بندہ ذبح کرنے والا اپنی قربانی کلا کر رہا، کلے دی قربانی آکھے گا اللہم تقبل منی۔ جے سارے گھر والیاں دی آکھے گا اللہم تقبل منا۔
پھر آکھے گا بسم اللہ واللہ اکبر، پھر جانور دے قربانی دے چھری پھیر دے گا۔ دوسری دعا صحیح مسلم صحیح البخاری دی، جڑا بندہ یہ ساریاں ایتاں نہیں پڑھ سکتا، زبان جو صرف آکے بسم اللہ واللہ اکبر، انی دعا پڑھ کے چھری پھیر دے، قربانی ہو جائے گی۔ تے چھری آپ پھیرنی ہے، چھری آپ پھیرنی ہے۔ جنہ پورا پورا سال نمازاں نہیں پڑھیاں وہ ساڑے کسائی بنے ہوندے نے۔ چھری قربانی دے جانور نو آپ پھیرو، خود ذبح کرو۔ نبی دی حدیث ہے، فرمایا جڑا بندہ جس بندے دی قربانی ہو رہی ہے نا، صحیح البخاری دی حدیث ہے، فرمایا سنت عمل مسنون ہے، وہ بندہ قربانی دا جانور آپ خود اپنے ہاتھی ذبح کرے، اگر نہیں کر سکتا کم از کم کول موجود خود ہوئے۔ اگر خود نہیں کر سکتے تو کم از کم قربانی دا جانور اس بندے کو ذبح کرواؤ جڑا بندہ پرہیزگار نمازی آدمی ہے۔ تو جنہیں کدی مسجد پڑھ کے نہیں ویکھیا، انہیں سال بعد عید دی نماز پڑھنی ہوندی ہے تو ٹوکے پھڑ کے چھریاں پھڑ کے ٹورے ہوندے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری ایک چیز میں اور دساں، عام طور پر ساڈا کیونکہ پنڈ بہت زیادہ بڑا، کو 2-4 منٹ لیٹ ہو جان گے معذرت ہے، پنڈ بہت زیادہ بڑا ہے، تے عام طور تے کسائی نا دوجے پنڈاں چوں یا شہراں چوں آندے نے ذبح کرن واسطے، اتنے نماز ٹائم نال ہو گئی، نماز پڑھ کے آ گئے، ہن گھر بچے مجوسی، انہاں پوچھا بھی کیڑا بکرا ذبح کرنا ہے، ہن جیدی قربانی ہو رہی ہے عیدگاہ چ بیٹھا ہے، بکرا پچھوں ذبح ہویا پیا بھی ٹھیک ہے، تسی قربانی عید پڑھ کے آ گئے ہو، جیدی قربانی ہے انہیں تو عید پڑھی نہیں، تے جنہیں عید دی نماز پڑھن تو پہلے جیدی قربانی ہو گئی صحابی نو نبی نے کی کیا سی؟ فرمایا عید نماز پڑھن تو پہلے قربانی کیتی ہے، یہ عام صدقہ ہے، عام گوشت ہے، قربانی نہیں، قربانی کر۔ تو اس چیز دا خصوصی طور تے خیال رکھنا ہے کہ اگر اس طرح کوئی کسائی باہروں بلائے بھی نے تو گھر والوں نو تاکید کرو، پابندی کرو کہ جب تک میں نہ آواں جانور ذبح نہیں کیتا جائے گا۔ قربانی دا جانور خود ذبح کرو، اگر عورت ذبح کرنا چاہے اپنے ہاتھ نال عورت بھی کر سکتی ہے۔ صحیح البخاری اندر حدیث ہے، اور سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح مسلم صحیح البخاری اندر بھی حدیث ہے، اور ابو موسیٰ اشعری اپنی بیٹیاں نو حکم دیا کرتے سن ذبح کرن دا۔ اگلا معاملہ ہے کہ قربانی دا جانور ذبح کرن تو بعد گوشت خود بھی کھاؤ، تقسیم بھی کرو، تو اس دیاں جڑیاں کھلاں نے وہ تسی جاندے ہی ہو، اپنی اپنی ذمہ داری پوریاں کردیا ہویاں جس جگہ تے پہنچانیاں نے وہ دس دیتا جائے گا۔ اپنے جانور دی قربان دی کھل انسان کسی کسائی نو گوشت کرن والے نو اجرت اندر مزدوری اندر نہیں دے سکتا، مزدوری اندر نہیں دیتی جائے گی۔ وہ یتیم غربا مسکین بیوہ عورتاں دا، یتیم بچیاں دا، مدارس دا، مجاہدین دا، جڑے اللہ دے راہ اندر جہاد کرن والے نے، انہاں لوگاں دا حق ہے، اس نو کسائیاں نو اجرت دے طور تے نہیں دیتا جائے گا۔ یہ حضرات کچھ مسائل سن جڑے میں کل عید دی نماز اندر بھی بیان کرنے سی، کیونکہ موسم دی شدت بہت زیادہ ہے، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ عید دی نماز بھی وقت نال پڑھ لئیے، اور اتھے میں تو وقت نال فارغ کر دیاں۔ اللہ رب العالمین دے کولو دعا ہے اللہ رب العالمین سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ دے راہ اندر اسی اپنا جو بھی کچھ قربان کریے صرف اللہ دی رضا واسطے ساڈی نیت ہونی چاہیے۔ جدو نیت اللہ دی رضا ہوئے گی پھر انشاءاللہ اللہ ساڈا او مال قبول فرما کے ساڈے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔